کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جام شہادت نوش کیا ہے وہ اکیلے نہیں تھے کربلا کے میدان میں، بلکہ کربلا کا میدان 3 دن سن 61 ہجری میں شہادت سے 3 دن پہلے دریائے فرات کا پانی حضرت حسین پر بند اور آپ کے ساتھیوں پر بند۔ کتنے دن پانی بند جی؟ 3 دن تک پانی بند ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی آمنے سامنے فوجوں کو کہا، 5000 کی فوج تھی سامنے، پہلے 1000 پھر اس پر زیادہ کی بڑھا کر تعداد کو عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ کر کے یہ تعداد 4000 کی اور بھیج دی۔ 5000 کا لشکر سامنے ہے اور حضرت حسین کے ساتھ 72 آدمی موجود ہیں، قلیل تعداد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کربلا کے میدان میں گئے، ان کا خطبہ بتاتا ہے اس سوال کا جواب۔ فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں کہ بدعت عام ہوتی جا رہی ہے، میرے نانا کی سنت مٹتی جا رہی ہے اور حکومت جی جور اور ظلم پر تلی ہوئی ہے، یزید کی حکومت ظالمانہ حکومت ہے۔ فرمایا میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، کتاب و سنت کا قانون رائج کرنے کے لیے اور اپنے نانا کی سنت کی اشاعت کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ اور فرمایا مجھے میری جان سے زیادہ مجھے میرے نانا کا دین زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے۔ میں بدعت کو مٹا کے رکھ دوں گا، میں ظلم اور جور کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت حسین بہادر تھے، حضرت حسین سخی تھے، حضرت حسین عبادت گزار تھے، حضرت حسین قاری قرآن تھے، حضرت حسین بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے۔ حضرت حسین کا چرچا زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ حضرت حسین راتوں کو جاگنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے، ظالموں نے، فجار نے، فساق نے، جائرین نے، ظالمین نے، انہوں نے میرے حسین کا پانی کربلا میں بند کر دیا اور شہادت سے 3 دن پہلے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین کے کسی آدمی کو پانی نہیں ملنا چاہیے، یزید کی فوج کو آرڈر ہے اور پانی جہاں لیا جاتا ہے، جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، یزید کے فوجی وہاں موجود ہیں، اس کے سپاہی وہاں موجود ہیں۔ حضرت نے کہا ہمیں پانی لینے دو، ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن پانی ظالموں نے نہ لینے دیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمی بھیجے، انہوں نے کچھ مشکیزیں بچوں کے لیے بھرے، پانی ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت حسین اپنی جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے۔ لڑائی تو 10 محرم کو شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی اور خود 10 محرم کو بھی آپ ذرا توجہ فرمائیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے 9 محرم کو، اور اسی طرح 8 محرم کو، اور اسی طرح 7 محرم کو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسی طرح عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ آواز بلند کر کے کہتے ہیں لوگوں لڑائی بند کر دو، ہم نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد لڑیں گے۔ حضرت حسین نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اس میدان کا واقعہ یاد ہو تو جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ نماز تو ہم بھی حسین کے پیچھے پڑھیں گے، چنانچہ دشمن بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ 3 دن جناب حسین کا پانی بند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے قافلے کو سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ بالآخر یہ 9 کی تاریخ جب آ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا 5000 کا مجمع، میرے ساتھ 70-72 آدمی ہیں۔ آپ نے کہا 1 رات کی مہلت چاہتا ہوں، اور یہ رات اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہوں۔ چنانچہ 10 محرم کی رات کو آپ نے ساری رات تسبیح میں اور استغفار میں اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اور آپ نے اپنے قافلے کو کہا اگر دشمن
کی تم حفاظت چاہتے ہو تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سارے چلے جاؤ، اس لیے کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، مجھے قتل کرے گا، راضی ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قافلے والوں تم چلے جاؤ، اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ۔ لیکن سارے قافلے والوں نے کہا اے حسین ہمیں اپنی جانیں اتنی عزیز نہیں ہے جتنی تیری جان عزیز ہے، تیرے سامنے ہم اپنی جان دیں گے، ہم قربانی دیں گے۔ چنانچہ سارے قافلے نے مل کر سوائے ان کے جو بچ گئے تھے کہ ان کے علاوہ باقی جو بہادر تھے انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت حسین کے سامنے آتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، تیروں کو اپنے سینے پہ سہتے تھے، لیکن حسین کو تیر نہیں لگنے دیتے تھے، حسین پر تلوار نہیں آنے دیتے تھے، حسین کی حفاظت کرتے تھے۔ خدا کی قسم کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ ایک ایک ہو کر نواسہ رسول پر جان نثار کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزے میں خوش کر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں سے کتنے خوش ہوں گے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات تاریخی کی طرف اشارہ کر دوں، حر بن یزید کا نام یہ تاریخ کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے، یزیدی فوج میں پہلے شامل تھا، لیکن این لڑائی کے وقت جب صفیں آمنے سامنے ہوئی تو حر بن یزید نے اپنا گھوڑا یزید کی فوج سے نکال کے دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے آ گیا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا راستہ روکا، لیکن زندگی میں میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، آپ یقین کریں میں دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کا محافظ ہوں۔ چنانچہ یہ بات تو اس کی تاریخ نے ثابت کر دی، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور حر بن یزید کے سینہ چھلنی ہو گیا، لیکن اس نے اپنے قول کو ثابت کر دیا اور نواسہ رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ تھا حر بن یزید۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور واقعہ بڑا اہم ہے، اتنی بات عرض کر دوں کہ حضرت حسین کے سارے بہادر جانثار شہید ہوتے گئے اور میدان کربلا میں عجیب کیفیت تھی۔ حسین دیکھتا میرا یہ ساتھی بھی شہید ہو گیا، اس کی لاش اٹھا کر کندھے پہ اپنے خیمے کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ چلتے 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 علی اکبر، آپ کے دو بیٹوں کا نام بھی علی ہے، آپ کے والد کا نام بھی علی اور آپ کے دو بیٹوں کا نام، حسین کے دو بیٹوں کا نام بھی علی ہے۔ ایک بڑا ہے علی، بڑا بیٹا علی اکبر ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ علی اصغر ہے۔ علی اصغر بچ گئے تھے۔ علی اکبر نے کہا اپنے والد حسین کو یہ تو بتائیے ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اے بیٹا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا حق پر ہیں پھر جان جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیر آیا اور علی اکبر کو وہیں گھیر کر دیا۔ علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ پھوپھی زینب زندہ ہے، سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور جا کر لین میں لگا دیا کہ یہ میرا بیٹا، یہ بھی شہیدوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت کا ایک بیٹا ہے، علی اصغر سے بڑا ہے اور علی اکبر سے چھوٹا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے۔ حضرت حسین نے سوچا پتہ نہیں زندگی اب کتنی باقی ہے، میں اپنے اس بیٹے کو پیار تو کر لوں۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ کو، حضرت عبداللہ حضرت حسین کے بیٹے، آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کو چوم رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں نہ معلوم کہ اب کیا زندگی کے اوقات اور گھڑیاں باقی ہیں۔ لیکن دشمن نے، بنو اسد کے ایک آدمی نے تیر چلایا اور اس معصوم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ بھی شہید ہوا۔ حضرت نے اس بچے کی لاش اٹھائی اور لاش اٹھا کر شہیدوں کی صف میں اس کو بھی لگا دیا۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنی جان، اپنے بیٹوں کی جان تیرے لیے قربان کر رہا ہوں اور سب خاندان کو قربان کروا کے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کی یہ ساری کاروائی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین پر جب حملہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی بھی قریب آنے کی جرات نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ بہادر تھے، شیر تھے اور آپ حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ نبی کا خون، فاطمہ کا خون موجود تھا، حلال خون، پاکیزہ خون، مطہر خون، مقدس خون کن کی رگوں میں جاری ہوتا تھا؟ حسین کی رگوں میں۔ حسین ڈرنے والا نہیں تھا، بہادر تھا۔ صفی کی صفی الٹ کے رکھ دیا آپ نے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنی تلوار سے زیر کر دیا۔ لیکن ہوا یہ
کہ ان لوگوں نے کہا حسین پر حملہ کرنا ہے. شمر ذل جوشن خبیث النفس شخص نے کہا 10 آدمی مل کر حسین پر حملہ کرو. ایک سینان بن مالک تھا، اس نے پہلے حضرت کے سر پر تلوار ماری، خون نکل آیا، اور اس کے بعد 10 آدمیوں نے مل کر حضرت حسین پر پیدر پے حملے کیے. اور اس کے بعد جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا. لیکن ان کمینوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ لاش کو تو عزت کے ساتھ رکھ دیتے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حسین کا گلا کاٹو اور ان کا سر کوفے کے قصر میں وہاں محل میں بھیج دو. چنانچہ ادھر بھیجا گیا. یزید کو خوش کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفے میں خوش کیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں آج عبید اللہ بن زیاد کو کوئی نہیں جانتا، آج یزید کا نام کوئی اچھا نہیں لیتا. یہ اللہ کے راستے میں جان دینے والا، اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے میں میری رضا کے لیے جو مر بھی جائیں تو تمہیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق بھی ملتا ہے. اس لیے اعلیٰ درجے کی شہادت. حضرت حسین کا سر کہاں دفن ہے اس کے بارے میں روایات البدایہ والنہایہ میں یہ ہے. فرمایا ایک روایت کے مطابق حضرت کا دھڑ مبارک جو ہے یہ جسد مبارک کربلا معلیٰ میں دفن ہے، لیکن آپ کا سر مبارک مدینہ طیبہ جنت البقیع میں دفن ہے. تو یہ سعادت میرے حسین کو حاصل